یہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور کے، تو اس لیے آپ کو یہ تو بات کہنی ہے جو آپ نے کہی، میں آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے شوگر سے متعلقہ، 2008 سے لے کے 2018 تک 10 سال میاں شہباز شریف صاحب ایز چیف منسٹر انہوں نے سرو کیا ہے پنجاب میں، اور ہوم کا اور لا کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا ذمہ داری میرے پاس تھی۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، 47 48 50 51 یہ رہی ہے شوگر کی قیمت، اور انہوں نے کبھی بھی اس پوری انڈسٹری کو بشمول ان لوگوں کے جو ان کے جو ہے وہ ساری اجازت دی نا سر، آپ 1947 میں جاتے ہیں، ابھی کوئی اجازت دی؟ کبھی جو ہے وہ اس معاملے میں کسی کو جو ہے وہ رو رعایت نہیں دی، اور اتنا اس معاملے میں ان کا رویہ اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت سرپلس تھی، اس میں قطعاً کوئی غلط بات نہیں ہے، اور شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی، اور غالباً کو 400 یا 500 ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو زر مبادلہ کی صورت میں ملا۔ اب اس کے بعد سرپلس ہوتے ہوئے مصنوعی طور پہ جو ہے یہ شارٹیج پیدا کی گئی، اور یہ دہاڑی جو ہے وہ لگائی گئی۔ اس میں جو مڈل مین ہے اس کا سب سے زیادہ رول ہے۔ اب آپ مرکزی حکومت جو ہے، میں اپنا الزام دہرا رہا ہوں آپ کی مرکزی حکومت کے اوپر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بڑی کلیئر ہدایت تھی کہ 140 سے اوپر اگر قیمت نہیں جائے گی تو پھر ایکسپورٹ کی اجازت۔ تو یہ جو باقاعدہ وعدہ تو وزیر اعظم کی ناک کے پیچھے آپ کے کابینہ کے وزیر اس کے اندر ملوث ہے۔ میں دوبارہ الزام عائد کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے، میٹنگوں میں بیٹھ کے ہر چیز کی وہ مڈل مین نے بھی اور اپنا فیکٹری مالکان نے بھی سب نے یقین دہانی کروائی، لیکن بعد میں جو ہے وہ یہ اس کو انہوں نے فلاؤٹ کیا ہے، یہ انہوں نے زیادتی کی ہے۔ سر آپ کی حکومت کے وزیر اس میں ملوث ہیں، پچھلی دفعہ عمران کی حکومت کے وزیر اس میں ملوث ہے، اس دفعہ آپ کی حکومت کے وزیر اس میں ملوث ہے۔ میں الزام عائد کر رہا ہوں۔ نہیں، کس بات میں ملوث ہے؟ یہ جو بیچ کے پیسے کمائے گئے، 140 سے 200 پہ قیمت جائے تو 60 روپے کا ڈیفرنشیل ہے۔ نہیں یار، یہ تو سارا مڈل مین ملوث ہے۔ سر آپ مڈل مین ہیں یا میں منسٹر میں اس میں کیا کرنا ہے؟ سر آپ یا میں؟ مڈل مین جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آڑتی ٹائپ اور یہ جو اپنا لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جو گرپ ان کی ہونی چاہیے تھی وہ سر شہباز صاحب کے اپنے وزیروں پہ گرپ پروونشل لیول نہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ میرا خیال کوئی آدمی انفرادی طور پہ ملوث ہے۔ یہ سارا جو ہے نا یہ ایک پورا مافیا ہے، مافیا ہے، لیکن اس میں اندر آپ کے وزیر ملوث ہے۔ تو کیا وزیر نے کہا ان کو کہ آپ یہ مصنوعی قلت پیدا کر دیں؟ جب آپ مارکیٹ کو میسج دیتے ہیں نا کہ 3 لاکھ بیچ لو، پھر 3 لاکھ اور بیچ لو، پرائز پہلے اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں وہ اتنی گنجائش تھی، اس میں اتنی گنجائش تھی، اس گنجائش کی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنا زر مبادلہ کمایا گیا جو کمایا جانا چاہیے تھا، لیکن بعد میں جو ہے ملک صاحب شاید کرپٹو پہ میرے سے زیادہ بات کرنا چاہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان سے بھی پوچھ لوں کہ نہ پوچھوں؟ نہیں، کرپٹو پہ نہیں پوچھو۔ سر اب ڈیفینس پہ آ جاتے ہیں۔ جی، رانا صاحب کیونکہ مشیر ہیں وزیر اعظم کے، اس لیے انہوں نے ان کو تمام اچھی باتیں بتانی ہیں کہ بالکل اچھے آدمی ہیں وزیر اعظم صاحب، اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کی ناک کے نیچے 2 کام ہوئے ہیں سر۔ میں اس پہ قائم ہوں، دونوں خبروں پہ چلے اس کی آپ کو ایویڈنس آپ کے پاس اگر ہے تو آپ براہ کرم آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جیتا جاگتا ثبوت چینی کی 200 روپے کی قیمت ہے۔ بھائی چینی کی 200 روپے کی قیمت جو ہے وہ مڈل مین کی وجہ سے ہے، انہوں نے مصنوعی قلت پیدا کی ہے۔ رانا صاحب پہلے بلوچستان پھر پی ٹی آئی، بلوچستان میں مالک بلوچ صاحب کو آپ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں اور کوئی تبدیلی لے آئی جائے؟ جی بالکل، وہ بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور نیشنل یعنی پولیٹیشین کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اچھے تعلقات اور ان کے ساتھ مشاورت رہی ہے، جب پی ڈی ایم کا دور تھا اس وقت بھی اور اب بھی ہے۔ لیکن عمیر نیازی صاحب نے جو بات کی ہے، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے۔ پولیٹیکل ایشو جو ہے وہ مابین پولیٹیکل پارٹیز ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے۔ اور مالک بلوچ کے تحفظات اب کیا ہیں؟ اگر آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں کہ آ جائیں اور مین سٹریم ہو جائیں اور ساری پارٹیاں کر لیں، ان کو لیڈ کر دیں، یہی چاہتے ہیں نا آپ کہ وہ لیڈ رول میں آ جائیں، تو ان کے تحفظات کیا ہیں؟ ان کے تحفظات جو ہیں وہ دیکھیں، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم اب یعنی مالک بلوچ اور ان جیسے اور بہت سارے لوگ جو ہیں، ہی از اے ڈیسنٹ فیلو،
ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب جو وہاں پہ جو انسرجنسی ہے ان لوگوں کا تو کبھی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ فیئر الیکشن کرائیں، ان کا تو یہ مطالبہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں الیکشن ہونے چاہیے، ان کو کوئی اس بات کے اوپر گلہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے یا فلاں جیتنا چاہیے تھا فلاں جیت گیا ہے، ان کا ہی اور ہے۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اپنا بلوچستان آزاد ہو۔ میں مالک بلوچ صاحب کا نہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا مسئلہ ہے، مالک بلوچ صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مالک بلوچ کیا چاہتے ہیں؟ مالک بلوچ صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ یعنی پہلے ان کا یہ معاملہ جو تھا کہ جی جو لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں ان کو معافی ملنی چاہیے اور ان کو نیچے اتارنا چاہیے، وہ معافی بھی دے کے دیکھ لیا، نیچے اتار کے بھی دیکھ لیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کچھ تو لوگ مین اسٹریم ہو جائیں گے، لیکن وہ کچھ لوگ مین اسٹریم ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھے ہیں، جو کبھی کبھی اترتے ہیں، کوئی گریلا ٹیکٹس کے تحت جو ہے وہ بس روکی، بندے اتارے، شناختی کارڈ چیک کیے، گولی مار دی، ان کا قطعاً یہ مطالبہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جی الیکشن کرائیں یا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی حقوق کا مسئلہ ہے یا ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہی اور ہے۔ ان کا مسئلہ جو ہے وہ وہاں افغانستان میں سیف ہیونز میں رہ کے اور انڈیا کے فنڈز کے اوپر، انڈیا کی جو ہے وہ یہ جو ہے اپنا آپریشن یہ اس کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آپریشنز کے اوپر جو ہے وہ یہ یہاں پہ انسرجنسی کر رہے ہیں، جو ان کا ان چیزوں سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جو گاڑیوں کو اغوا کریں اور اس میں سے لوگوں کو اتار کے شہید کریں یا بسوں سے اتار کے شہید کریں، ان کو تو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، قانون کو استعمال ہونا چاہیے وہاں پہ، لیکن ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جو بات چیت سے مین اسٹریم ہو جائے گی، تو آپریشن اونلی perhaps is not the solution۔ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں۔ لیکن اس وقت وہاں پہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں یا اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال وہاں پہ درپیش ہے، وہ تو انہی لوگوں سے ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپریشن سے آپ صحیح کریں گے، ان کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ ادھر یعنی ایکس فاٹا کا ایریا جو ہے، آپ کیا یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں یا یہ جو وہ تشکیل بنا کے بھیجتے ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حملہ کرنے بھیجتے ہیں، حملہ کرنے بھیجتے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ یہاں پہ الیکشن کروا دیں، ایک بریک لے، یا جو 9 مئی کے کیسز جو ہے ان کو ختم کر دیں، ان کا تو یہ مطالبہ نہیں ہے۔ جب آپ کو سرحدوں کے اوپر ایک ایسی صورتحال نظر آ رہی ہو کہ سرحد پار سے دشمن آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی دہشت گردی کی کارروائی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو اور کھلے عام اس کا اظہار بھی کر رہا ہو، تو آپ کو گھر کے اندر یونٹی برقرار رکھنی چاہیے، اور یونٹی کا ہم نے فروٹس ابھی دیکھے، یہ 5-6 مئی سے لے کر 10 مئی تک اللہ تعالیٰ نے پوری کایا پلٹ کر دی، اور رحمت ایسی آئی کہ ہمیں کامیابی بھی ایسی مثالی ملی کہ پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں کہنا پڑتا۔ تو ایئر مارشل صاحب، جو اس وقت ٹی ٹی پی کے اٹیکس ہوں پاکستانی علاقوں میں، کافی سارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے جو نو گو ایریا ہیں، آپ کی لکی مروت ہے، ڈی آئی خان ہے، ٹانک ہے، وہ بنو ہے، آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے وہاں جو صورتحال ہے۔